اگر آپ کے پاس سیل فونز ہیں تو آپ نکالیں اور ان کے رنگنگ والیومز کو آف کریں۔ دوران محفل آپ کے سیل کی آواز نہیں ہونی چاہیے، خاموشی ہو تاکہ سکون ہو۔ جی، اللہ کی حمد کے ساتھ ہم اس محفل کو آغاز کرتے ہیں۔ یقین رکھ کہ کن ہے فیکون ہے خدا، یقین رکھ کہ کن ہے فیکون ہے خدا، آفات و بلدیات میں سکون ہے خدا۔ کیونکہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تھکنا نہیں پڑتا، کسی کو کہنا بھی نہیں پڑتا، کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ He just says کن فیکون، وہ بس کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ہی کن ہے اور اللہ ہی فیکون ہے، تو پھر اس بات کو یقین رکھنا چاہیے کہ مصیبتیں اور بلائیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، جس پل میں اللہ نے کن فرمایا آپ کے لیے، اس پل میں سکون آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ یقین رکھ کہ کن ہے فیکون ہے خدا، آفات و بلیات میں سکون ہے خدا، سوائے اس کے اور سے ذرا نہ خوف کھا، نظام کائنات میں سکون ہے خدا، سپرد کر اسی کے اپنی ذات کو ہٹا، تمام معاملات میں سکون ہے خدا۔ دیکھو ابراہیم جب آگ کی طرف جا رہے تھے نا، چھوٹ گئے تھے منجنیق سے اور آگ کی طرف جانے والے رستے میں تھے، تو جبرائیل آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، ہر کسی نے کہا کہ آپ کچھ تو کریے، کہا تمہاری حاجت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کو کہہ دیں، انہوں نے کہا اللہ کو پتا ہے، اس کو کیا کہوں جو خود ہی جانتا ہے۔ آگ بھڑک رہی ہے تو بھڑکائی کس نے؟ اگر اللہ کو حکم نہ ہوتا تو آگ کیسے بھڑکتی؟ تو جس نے بھڑکائی ہے اس سے پتا ہے کہ بجھانی ہے یا نہیں بجھانی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو مجھے تسلیم ہے، اگر وہ کہے گا کہ بچ جاؤں تو مجھے تسلیم ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ اپنی ٹانگ ڈالی ہوتی ہے، یعنی معاملات ہم سمجھ رہے ہوتے بھی ہمارے ہاتھوں سے ہی حل ہو جائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ہمیں صرف کوشش کرنی ہوتی ہے، اور کوشش پر ہم 110% نتیجہ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ایسے ہو جائے گا، اور اب کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن اکثر نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو پھر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے ایسے کیا تھا پتہ نہیں ایسے کیوں نہیں ہوا، ہائے ایسے کیا تھا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ تو بھائی جو اللہ جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، اس لیے اپنی ذات کو بیچ میں لائے بغیر یہ باتیں نہ کوئی بتاتا ہے اب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سکون والی زندگی جینا چاہتے ہیں تو بوجھ اپنے کندھوں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیں، اور اسے کوئی چیز بوجھ نہیں ہوتی۔ سپرد کر اسی کے اپنی ذات کو ہٹا، تمام معاملات میں سکون ہے خدا، سمندروں کو ڈھونڈ کر تو سجدے میں بہا، طوفان مشکلات میں سکون ہے خدا، یہاں وہاں ادھر ادھر کسی طرف نہ جا، ارضات و سماوات میں سکون ہے خدا، سوائے اس کے اور سے ذرا نہ خوف کھا، نظام کائنات میں سکون ہے خدا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی سکون دینے والا ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں۔ دیکھیں نا ابراہیم کی آگ جو بھڑکائی گئی تھی کتنی اونچی تھی کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اگر حضرت ابراہیم پانی کے فرشتے کو کہتے کہ اس کو بجھا دو تو اس کے بجھنے کو کتنا ٹائم لگنا تھا، پانی کا فرشتہ کتنا پانی برساتا جو وہ بجھتی، ٹائم لگتا۔ اتنی دیر میں ابراہیم آگ میں پہنچ جاتے اور آگ کے بجھنے تک جلتے نہیں تو جھلس ضرور جاتے۔ ابراہیم نے پانی کے فرشتے پہ بلیو نہیں کیا، ابراہیم نے اس پہ بلیو کیا جو صرف کن کہہ کے آگ بجھانے کی شان رکھنے والا ہے، تو بس اس نے کن کہہ کے بجھا دی۔ عام بندے کی سمجھ میں نبی کی تعلیمات
آتی ہیں، آ جاتی ہیں، تھوڑا دیر سے آتی ہیں، سمجھ لے تو سکون ہی سکون ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی، آپ نے اس کو میرے پیچھے محبت سے دہرا دینا ہے۔ کہ میرے گھر کے صحن سے تیرے حرم کے صحن تک، دودھ کے رستے میں بھی تھی ہر طرف میٹھی سی ٹھنڈ۔ میرے گھر کے صحن سے تیرے حرم کے صحن تک، دودھ کے رستے میں بھی تھی ہر طرف میٹھی سی ٹھنڈ۔ لوگ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے حال جب گھر کا تیرے، کہتی ہوں بس یہ سمجھ لو ہر طرف میٹھی سی ٹھنڈ۔ بھوک نہ تکلیف نہ ہی درد کا احساس ہے، ہر طرح کی آگ ٹھنڈی ہر طرف میٹھی سی ٹھنڈ۔ آنکھ ٹھنڈی دل بھی ٹھنڈا، روح بھی ٹھنڈی میری، دل سے لے کر آنکھ تک ہے ہر طرف میٹھی سی ٹھنڈ۔ اور مر کے طیبہ میں دفن ہو جاؤں جب میں اے خدا، قبر میں بھی ہو خدایا ہر طرف میٹھی سی ٹھنڈ۔ میرے گھر کے صحن سے تیرے حرم کے صحن تک، دودھ کے رستے میں بھی تھی ہر طرف میٹھی سی ٹھنڈ۔ مر کے طیبہ میں دفن ہو جاؤں جب میں اے خدا، قبر میں بھی ہو خدایا ہر طرف میٹھی سی ٹھنڈ۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کرو منا یا رسول اللہ، فدا کرو بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سسٹر آپ ویڈیو میں آ رہی ہیں، وہ سائڈ ہو جائے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کا ملک ہے، یعنی بادشاہی اس کی ہے اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ تمام مخلوقات جو زمینوں اور آسمانوں میں ہیں، یہ سب کی سب ہمیشہ اللہ کی حمد کرتی ہیں، اور ان تمام مخلوقات کے بیچ میں صرف حضرت انسان ہے جو ہمیشہ اللہ سے گلہ کرتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چیونٹی بھی اللہ کا شکر کرتی ہے، چڑیا بھی اللہ کا شکر کرتی ہے، چشمہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، صحرا، سمندر، پہاڑ، ریگستان، ہر شے اللہ کا شکر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ریگستان کو کتنی آگ ہوتی ہے، ہر وقت جلتا ہی رہتا ہے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں ہر وقت ان کے اندر گرمی ابلتی رہتی ہے۔ آپ دریا کو دیکھیں ایک سیکنڈ کھڑا نہیں ہوتا، بہتا ہی رہتا ہے۔ چاند سورج ستاروں کو دیکھیں ایک لمحے کو ان کا ٹھہرنا نہیں ہے، ہمیشہ کا سفر ہے، گردش میں ہی رہتے ہیں۔ ہر ایک مخلوق اپنے کام کو لگی ہے، مگر وہ ہمیشہ اللہ کا شکر کرتی رہتی ہے، اس کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ ایک حضرت انسان ہے جس کے نخرے بھی اللہ خوب بھی اٹھاتا ہے، یہ نخرے اٹھاتا ہے نا بھئی۔ ایسا کوئی ماں کا بدتمیز ہو نا جس کو ماں 5 دفعہ دن میں بلائے اور وہ ایک بار بھی نہ جائے تو وہ اگلی دفعہ آواز ہی نہ دے، اس کو روٹی بھی نہ دے، کہ چل جا میرے کام کے وقت تجھے موت پڑتی ہے تو میں تیری فرمائشیں پوری کروں، کبھی بھی نہ کھلائے۔
دیکھو دن میں 5 دفعہ یہ جو مؤذن کہتا ہے، آواز تو مؤذن کی ہوتی ہے، بلاتا کون ہے؟ بلاتا تو وہی ہے نا۔ کتنے ایسے بدبخت ہیں جو ایک دفعہ بھی نہیں جاتے، 40 سال 30 سال کے ہو گئے، نہیں پڑھتے نماز، ڈھیٹ ہے۔ کہو تو کہتے ہیں آپ کو کیا ہے، ہم جانے اور اللہ جانے، وہ جی دیکھی جائے گی جب قبر میں جائیں گے۔ وہی اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں ان کی مرضی کی چیزیں کھلاتا بلاتا رہتا ہے، اتنے نخرے کیوں اٹھاتا ہے؟ اور بندے کے گلے ہی نہیں ختم ہوتے، شکوے ہی نہیں ختم ہوتے، ہائے ہماری تو دعائی قبول نہیں ہوتی، ہائے ہماری تو مشکل ہی دور نہیں ہوتی، ہائے پریشانیاں نہیں ہٹتی، ہائے ایسے نہیں ہوتا ویسے۔ او بھائی آپ کے تو سب سے زیادہ آپ اتراتے ہو زمین پہ، سب سے زیادہ آپ کا دماغ خراب ہے، سب سے زیادہ ناشکری آپ کرتے ہو۔ یہ سارے جو اللہ نے آپ کے خادم بنائے ہوئے ہیں، یہ تو دن رات صبح شام کام کرتے ہیں، ایک سیکنڈ کو آرام نہیں کرتے، پھر بھی اللہ آپ کو جگہ جگہ بتاتا ہے کہ دیکھ لو یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ ہمیشہ اللہ کی حمد کرتا رہتا، اس کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے۔ وہ تو نہیں کہ سورج تو کبھی نہیں کہتا بھی آج میں تھک گیا ہوں چھٹی کروں گا، چاند تو کبھی نہیں کہتا میں نے نہیں نکلنا، ستارے کبھی نہیں کہتے کہ ہم نہیں چلیں گے، ہوا کبھی نہیں کہتی بھئی آج میں رک جاتی ہوں، بارش کبھی نہیں کہتی کہ میں نے نہیں ہونا۔ جس کا جو کام ہے سارے ہی کر رہے ہیں، مگر وہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ تم لوگ نہ شکرے ہو۔ اس کے سوا زمینوں اور آسمانوں کی ہر شے ہماری حمد کرتی اور ہماری پاکی بیان کرتی اور ہمیں سراہتی رہتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ کی معرفت ہے، ہر شے کو، ایک انسان کے سوا۔ اور انسان کو چونکہ عقل دی گئی ہے، اس لیے اس کو حکم ہے کہ تم ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اگر تم اپنی ضروریات کو ڈھونڈ سکتے ہو کہ تمہیں آسانی کہاں سے ملتی ہے، تو تم اللہ کو کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ اس کی معرفت کو پاؤ، دیکھو تمہارے تو اندر ہی موجود ہے۔ اس لیے حضرت انسان اللہ کی ایسی پاکی بیان نہیں کرتا جیسی پاکی زمین اور آسمان کی باقی چیزیں بیان کرتی ہیں، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بار بار یہ بتائے کہ سب ہی بیان کرتے ہیں۔ سب کتنی بار آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں آتا ہے کہ سبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی آگے فرماتا ہے کہ اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ بادشاہ ظالم ہوتے ہیں اور بے انصاف ہوتے ہیں، اللہ ایسا بادشاہ ہے جو نہ ظالم ہے اور نہ ہی بے انصاف ہے، ہر کسی کے ساتھ انصاف فرماتا اور ہر کسی کے ساتھ مہربان ہے۔ اسی لیے حمد جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وہی تو ہے جس نے تم کو تخلیق فرمایا، تو پھر تم میں سے جس نے اس کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے اس کا اقرار کر لیا وہ مومن ہوا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم بے شک لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیا ہی بنا کے پیش کرو، اللہ تو تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور اس بات کی تشریح میں نے بہت دفعہ کی کہ حق کا لفظ بہت بھاری اور وزنی ہے، اور خلق السماوات والارض بالحق ایک ایسی آیت ہے جو آپ کو، اس کو کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہو شیک کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا بالکل۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ فرماتا ہے، اور زمینوں آسمانوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ہر تخلیق حق ہے، لیکن ہمیں چونکہ سمجھ آتی ہے زمین کی اور ہم دیکھتے ہیں آسمان کو، تو اللہ کہتا ہے نظر اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو۔ یا آپ سورہ ملک میں پڑھتی ہوں گی، وہ آپ کو بار بار کہتا ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، کیا آپ کو اس میں کوئی رخنا، کوئی دراڑ نظر آتا ہے؟ ہل تری من فطور، کیا آپ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی دیکھتے ہو؟ اور پھر وہ خود ہی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی نظر آپ کے پاس اس طرح لوٹے گی، وَهُوَ خَاشِعٌ وَحَسِيرٌ، کہ وہ تھکی ماندی ہوگی
اور کتنی دیر آپ آسمان پہ نظر جما لو، آپ کو آسمان میں کوئی جوڑ، کوئی خرابی، کوئی جھول، کوئی چنٹ، کچھ نہیں دکھے گا۔ اور اسی طرح آپ زمین کو دیکھو، وہ یہی کہتا ہے کہ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کی بناوٹ میں آپ کو بالکل ایک پنسل کی نوک جتنی کہیں کوئی کمی یا خرابی نہیں ملے گی۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اس نے تم کو کیا ہی خوبصورت بنایا، اور پلٹنا تو ہر شے کا اللہ ہی کی طرف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا، اور حضرت عمر کا زمانہ اسلام کے سنہری ترین دور میں سے ایک دور تھا۔ اور حضرت عمر کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس گلی میں سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر کا زمانہ تھا اور آپ گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان تھا جو شراب کا عادی تھا۔ اچھے برے لوگ ہر زمانے میں ہی ہوتے ہیں، اگرچہ حضرت عمر کے زمانے میں شریعت کا نفاذ بہت سخت تھا، سزائیں ملتی تھیں اور لوگ باز رہتے تھے، پھر بھی اسے چھپ چھپا کے شراب ملی جاتی تھی، وہ اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ تو گلی میں وہ نوجوان گلی میں سے آ رہا تھا، حضرت عمر گلی میں داخل ہوئے تو انکاؤنٹر ہو گیا، دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، اور اس نوجوان کے پاس کوئی جگہ نہیں بچی بھاگنے کی، تو اس نے شراب کی بوتل ایسے وہ جو پلہ ڈالا ہوا تھا، چادر لی ہوئی تھی، اس کے اندر چھپا لی۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ اس نوجوان نے کہا اے اللہ، آج تو میں پھنس گیا، اگر عمر نے مجھے شراب کے ساتھ دیکھا تو وہ تو مجھے کوڑے لگانے کا حکم دے دے گا، تجھے پتہ ہے میری تو برداشت اتنی ہے نہیں۔ اے میرے پروردگار، میں سچی توبہ کرتا ہوں، اگر یہ شراب دودھ بن گئی تو میں اس کے بعد کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب وہ کوئی باوضو نمازی پرہیزگار متقی نہیں تھا گندا گناہگار، شرابی تھا۔ توبہ بھی اس نے کوئی اخلاص سے نہیں کی تھی، حضرت عمر کو دیکھ کر سزا سے بچنے کے لیے توبہ کی تھی۔ حضرت عمر قریب آ گئے، حضرت عمر نے اس سے کہا کیا چھپایا تو نے؟ اس نے کہا امیر المومنین دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ ہے تو سامنے کر۔ اب اسے یہ یقین تو تھا نہیں کہ دودھ ہی ہوگا، تو اس نے کہا امیر المومنین جانے دیں، دودھ ہی ہے۔ تو حضرت عمر کو معلوم بڑا شک ہو گیا، آپ نے فرمایا نکال باہر کیا چیز ہے۔ اب جو اس نے ڈرتے ڈرتے چادر میں سے بوتل نکالی تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ حضرت عمر تو دودھ دیکھ کے نارمل ہو گئے، ابھی آپ چلنے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ وہ نوجوان غش کھا کے گرا اور دودھ کی بوتل ٹوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عمر سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے، چھپا ہوا تو کچھ نہیں تھا ان کی نظروں سے۔ بیٹھ گئے وہاں، اس کو ذرا انتظار کیا، وہ جب ہوش میں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا رب کتنا مہربان اور کس قدر پردہ پوش ہے، اور میں نے توبہ کوئی اپنی اصلاح کے لیے نہیں کی تھی، میں نے تو آپ کے خوف سے، مار کے ڈر سے بچنے کے لیے توبہ کی تھی، لیکن میں اپنے قریب کے قربان جاؤں، اس بوتل میں شراب تھی، جب میں نے دعا مانگی اور میرے پروردگار نے اس کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ گواہ رہیے گا، میں آپ کے ہاتھ سے توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی شراب کی طرف دیکھوں گا نہیں۔ پھر وہ تائب ہوا اور اس کی توبہ مقبول توبہ ہوئی، کیونکہ پھر زندگی میں اسے کبھی شراب کی طلب ہوئی ہی نہیں۔ تو آپ اللہ کا رویہ دیکھیں بندوں کی طرف کیا ہے، سزا دینے سے زیادہ وہ موقع دینا پسند کرتا ہے، چانس دے دے، ہو سکتا ہے کہ یہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ سنبھل جائے۔ اور آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرتا اور شراب نکل آتی اور حضرت عمر اس کو کوڑے لگوا دیتے تو کوڑے تو وہ کھا ہی لیتا، لیکن اس کے دل میں اور نفرت بیٹھ جاتی اور غصہ بڑھتا، اور وہ شاید کبھی زندگی بھر شراب نہ چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو موقع دیا، اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اس کی ایسی اصلاح ہوئی
کہ اس کی نسلیں بھی تائب ہوئی ہوں گی۔ یہ ہمارا رب ہے، عیب چھپانے والا اور پردہ پوشی فرمانے والا۔ بے شک تیرے کرم نے آس لگائی ہے، رحمت نے توڑ چڑھائی ہے، رحمت نے توڑ چڑھائی ہے، دنیا میں جس کو چھپایا ہے اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا، اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا، دنیا میں جس کو چھپایا ہے اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا، اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا۔ نہیں علم عمل اوقات کوئی، نہیں علم عمل اوقات کوئی، کب سیدھی مجھ میں بات کوئی، کب سیدھی مجھ میں بات کوئی، جو اچھے بروں سے رکھتے ہیں تو وہی سلوک روا رکھنا، تو وہی سلوک روا رکھنا، دنیا میں جس کو چھپایا ہے اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا، اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا۔ تیرے گھر پہ نظر کروں کیسے، تیرے گھر پہ نظر کروں کیسے، جرأت ہی نہیں میری آنکھوں کو، جرأت ہی نہیں میری آنکھوں کو، گرتے آنسو دیتے ہیں صدا، برے رحمت مجھ پہ وہاں رکھنا، برے رحمت مجھ پہ وہاں رکھنا، گرتے آنسو دیتے ہیں صدا، برے رحمت مجھ پہ وہاں رکھنا، برے رحمت مجھ پہ وہاں رکھنا۔ میں مرض گناہ سے ماری ہوئی، میں مرض گناہ سے ماری ہوئی، نفس و شیطان سے ہاری ہوئی، نفس و شیطان سے ہاری ہوئی، وہ حبیب تیرا ہے طبیب میرا، تو معافی میری دوا رکھنا، تو معافی میری دوا رکھنا، دنیا میں جس کو چھپایا ہے اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا، اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا۔ تیرے عشق کی ہدایت مل جائے
جائے تیرے عشق کی حدت مل جائے مجھے کاش وہ شدت مل جائے مجھے کاش وہ شدت مل جائے جو تیری رضا تک پہنچا دے زندہ نہ اس کے سوا رکھنا زندہ نہ اس کے سوا رکھنا تیرے کرم نے آس لگائی ہے رحمت نے توڑ چڑھائی ہے رحمت نے توڑ چڑھائی ہے دنیا میں جس کو چھپایا ہے اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا اسے حشر میں نہ رسوا رکھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں چھوٹ جائے دو جہاں چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ جو ہم میلاد مصطفیٰ پہ نکلتے ہیں اور کم و بیش 2 سے 2.5 مہینے پہلے ہم ڈیٹیں ایشو کر دیتے ہیں کہ فلاں دن ہم نے فلاں وقت آپ کے گھر پہ آنا ہے اور انشاءاللہ محفل کرنی ہے. جیسے اب لاڈی کو یہ ڈیٹ ملی ہوئی تھی تو میرا خیال ہے میں نے 2 ستمبر کو شاید ڈیٹس ایشو کی تھی غالباً تھنکس ہو کہ اللہ سب اتنا ٹائم ہو گیا ہوگا. اور آج الحمدللہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم نے کوئی فنکشن کرنا ہوتا ہے تو اس کی تاریخ بھی شادیوں کی تاریخیں بھی ہم جو ہیں وہ ٹائم پہ رکھتے ہیں. مطلب 2 2.5 مہینے پہلے عموماً نہیں ہوتا. ٹینشن ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کسی کا نکاح کرنا ہو کسی کی منگنی کرنی ہو 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ 5 دن 8 دن پہلے 20 دن پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ جو ملک میں اس وقت ہنگامے چل رہے ہیں نا آئے دن جو ہے احتجاج ہے آئے دن سڑکیں بند ہیں آئے دن یہ سب. کل ہمارا میلاد تھا خیبان سر سید میں. ہم جب وہاں سے میلاد کر کے نکلے تو خیبان سر سید سے جو سیدھا رستہ آتا ہے وہ بلاک تھا اس پہ ٹرک لگائے ہوئے تھے اور وہ رستہ بند تھا. اگر تو ہم رفیق صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ڈرائیور ہیں لیکن ظاہر ہے پنڈی ہمارا نیٹو ٹاؤن نہیں ہے نا یہ ہماری رہنے کی جگہ نہیں. ہم اٹک سے آتے ہیں وہاں تو کوئی رستہ ہوگا تو رفیق صاحب کو پتا ہے کہ اس گلی سے نکلیں گے ایک اور بھی سڑک آ جائے گی ادھر سے نکلیں گے تو وہ بھی آ جائے گی. یہاں تو ہمیں سیدھے روڈ پتا ہے کہ اس رستے سے جانا ہے نہیں تو اس رستے سے جانا. جب گاڑی ایک تو یہ ڈر تھا کہ گاڑی ٹرکوں میں پھنس نہ جائے بیچ میں ایک یہ مسئلہ تھا. ایک یہ کہ ہمیں رانگ سائڈ پہ چلنا تھا کیونکہ رائٹ سائڈ سارا بند تھا. اب وہاں سے ہمیں یعنی خیبان سر سید سے ہمیں آنا تھا کون سا ہاسپٹل ہم لوگ رات کو پہنچے تھے نہیں ہاسپٹل جو ہے یہ آپ کا سائڈ پہ بے نظیر ہاسپٹل ہے میرا خیال ہے ہم نے اسی روڈ سے ہم نے نکلنا تھا. نہیں وہ کوئی کرسچن ہاسپٹل ہے کوئی ہولی فیملی
होली फैमिली, गालिबन होली फैमिली। अच्छा, अब हमें नहीं पता था, यानी उसका रास्ता नहीं, रफीक साहब को नहीं समझ आ रही थी कि हम किस रास्ते से भी पूछते, वो कहते थे इधर से जाके मुड़ जाए, उधर से जाके मुड़ जाए। तो जाहिर है नया बंदा परेशान होता है, गाड़ी हमारी लंबी है, यानी वो उसका जगह जगह से मुड़ना मुश्किल है, उसको अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है मुड़ने के लिए। तो वो ये भी डर होता है कि किसी तंग जगह पे फंस के अगर तो मुड़ते हुए गाड़ी मुड़ेगी नहीं, वो प्रॉब्लम होगा। यानी अच्छा खासा हमारे लिए पैनिक हो गया वहां से निकलना। तो मैं भी परेशान, फरा भी परेशान, और हम रफीक साहब को देख के परेशान कि वो हमसे ज्यादा टेंशन में। तो टेंशन में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, अल्लाह ना करे। तो हम गाड़ी में बैठे हुए हमने अल्लाह ताला से कहा कि बारी ताला कोई आसानी कर दें, रफीक साहब ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, रास्ता बताने वाला कोई बंदा भेज दे। आप यकीन करें, बाइक पे एक लड़का हमारे सामने से गुजरा, तो रफीक साहब ने उसको कहा कि यार हम लोगों ने 6 रोड जाना है और मरी रोड की तरफ निकलना है। वो उस क्लिनिक का ही नाम बताया कि उस क्लिनिक तक जाना है। तो उसने कहा आ जाए, मैं वहीं जा रहा हूँ। और आप यकीन करें, वो जिन गलियों से हमें फिरा के लाया है ना, अगर हमें खुद कोई बताता ना कि यहाँ से ऐसे हो जाए, यहाँ से, तो हमें बिल्कुल नहीं समझ आनी थी। अब आगे आगे उसका बाइक था और पीछे पीछे हमारी गाड़ी थी, और वो हमें पता नहीं किधर किधर से निकाल के उसने ला के हमें क्लिनिक के, उसने कहा ये हमने उसे नहीं कहा 6 रोड जाना है, हमने उसे क्लिनिक के, रफीक साहब ने बताया कि उस क्लिनिक तक जाना है। जब उस क्लिनिक पे पहुंचे, वो कहीं मोड़ रहा था, उसने कहा मैं तो इधर चला जाऊंगा और आप ये सामने क्लिनिक है। तो रफीक साहब ने कहा यार हमें तो 6 रोड जाना है। उसने कहा आ जाए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और मजे हो गए हमारे। लेकिन हम फिर गलियों से निकल के जब मेन रोड पे पहुंच गए, वो आगे था हम पीछे थे, मेन रोड पे पहुंचे तो हमारी गाड़ी का गियर फंस गया, गाड़ी खड़ी हो गई। अब थोड़ा सा टाइम लगा उसको निकलने में, वो लड़का आगे निकल गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम मेन जगह पे पहुंच चुके थे, यानी हम 6 रोड, वो पुल के नीचे से जहां से हम क्रॉस करते हैं, हम जहां निकलते हैं, वहां हम पहुंच गए थे। थोड़ा सा हमें टाइम लगा, लेकिन उस लड़के के बगैर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल पर पहुंच गए। और ये इतना जब आप किसी चीज से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो आपके लिए इतना अनएक्सपेक्टेड होता है। और उस वक्त सारा टाइम जब वो लड़का आगे चलता रहा और हम उसके पीछे कभी इस गली में घुसते, कभी इस गली में घुसते, तो हम करोड़ों बार अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तेरे हबीब की चाकरी में निकले हुए हैं, तो तुमने कैसे हमारे लिए फरिश्ते खड़े किए हुए होते। और आराम से जी, हम बिल्कुल बगैर कहीं घूमे हुए, कहीं आगे पीछे हुए अनजाने रास्तों से निकल के, और हम अपने ठिकाने पे पहुंच गए जहां हमने पहुंचना था। ये सब बातें बताने में बंदे को शायद ऐसे ना लग रही हो, लेकिन जो गुजर रहा होता है उसको समझ आ रही होती है। और उस वक्त अल्लाह पे इतना लाड आता है बंदे को, इतना प्यार आता है, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि दिल करता है कि बंदा रोए और शुक्र अदा करे कि हम खुदा न खास्ता अगर आप हमें इस भरी दुनिया में ना देखते तो पता नहीं हमने किधर टकरे खानी थी और किधर जाना था। तो इतने आराम से उन्होंने उस खच में से निकाल के हमें जो है साफ सीधी रोड पे पहुंचाया। और जब गाड़ी का गेयर फंसा, मैंने तब भी इतना शुक्र किया। मैंने कहा अगर ये उन तंग गलियों में फंस जाता और सामने से कोई गाड़ी और आ रही होती, फिर हम क्या करते, कितनी बड़ी मुशक्कत बन जाती हमारे लिए। तो वो जो खराबी होनी थी वो भी मेन सड़क पे जाके हुई कि वो थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर उसको कुछ किया, वो ठीक हो गई, चल पड़ी गाड़ी। अगर तंग गली में हो जाती तब भी हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की बरकत है कि अगर आप हुजूर के लिए निकलते हैं तो आप हुजूर की निगाह में होते हैं, और जो हुजूर की निगाह में होता है तो फिर अल्लाह ताला उसको मुश्किल में नहीं पड़ने देता। आफियतों के साथ अल्लाह उसके लिए आसानियां बनाता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम नहीं आती सही ना, ये वही वाले करेंगे। ये भी तो वही ना, नहीं हाँ हाँ अभी वही मैं देखती हूँ। बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, चश्मे गिरिया की सदा वो आबरू करते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, चश्मे गिरिया की सदा वो आबरू करते रहे। जिंदगी में आज तूने पूरा होना था कहा, जिंदगी में आज तूने पूरा होना था कहा,
रहे, मौत तक उनका वसीला रूबरू करते रहे, मौत तक उनका वसीला रूबरू करते रहे, चश्मे गिरिया की सदा वो आबरू करते रहे। यही दरवाजा था जिस पे कोई झिड़कता न था, यही दरवाजा था जिस पे कोई झिड़कता न था, सुन लिया करते थे वो हम गुफ्तगू करते रहे, सुन लिया करते थे वो हम गुफ्तगू करते रहे, सुन लिया करते थे वो हम गुफ्तगू करते रहे, चश्मे गिरिया की सदा वो आबरू करते रहे। फैज़ जिनका आम है उनका मोहम्मद नाम है, फैज़ जिनका आम है उनका मोहम्मद नाम है, एक दुआ पूरी हुई अपनी शुरू करते रहे, एक दुआ पूरी हुई अगली शुरू करते रहे, एक दुआ पूरी हुई अगली शुरू करते रहे, चश्मे गिरिया की सदा वो आबरू करते रहे। इस जहां से उस जहां तक रास्ता तो था तवील, इस जहां से उस जहां तक रास्ता तो था तवील, कट गया ऐसे ये इनकी जोस्तजू करते रहे, कट गया ऐसे के इनकी जोस्तजू करते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, चश्मे गिरिया की सदा वो आबरू करते रहे, चश्मे गिरिया की सदा वो आबरू करते रहे। अपनी महफिल में जो तशरीफ वाले आते हैं, अपनी महफिल में जो तशरीफ वाले आते हैं, चाँद चढ़ते चाँद चढ़ते कई गलियां उतर जाते
जब वो आते हैं, जब वो आते हैं तो अल्फाज फिसल जाते हैं, चांद चढ़ते हैं कहीं दरिया उतर जाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हज़रत शाह वलीउल्लाह के जो वालिद हैं शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि एक बार मैं बहुत सख्त शदीद बीमार हुआ, तो बीमारी इतनी ज़्यादा शिद्दत पकड़ गई कि घर वालों ने समझा कि बस अब गया। तो उस बीमारी के आलम में जब सब इर्द गिर्द जाने वाले उनके खड़े थे और परेशान थे, अचानक शाह अब्दुल रहीम ने आँख खोली और उन्होंने इशारे से कहा कि मेरी चरपाई का रुख तब्दील कर दो। यानी पाँव जो थे उनके वो इस तरह चरपाई थी कि उनके जो पाँव थे वो दरवाजे की तरफ थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी चरपाई का रुख तब्दील करो और मेरे पाँव दरवाजे से हटाओ, और इतना कह के वो फिर बेहोश हो गए। तो घर वालों ने जो साथ खड़े थे उन्होंने इशारा समझ लिया, उन्होंने चरपाई उठाई और उसका रुख बदला और पाँव दरवाजे से हटाए। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि शाह अब्दुल रहीम अलैहिर्रहमा को फिर होश आया और आपका जो पूरा वजूद था वो पसीने से भरा हुआ था, जैसे पानी किसी ने डाला हो, पसीने पसीने होता था। जरा घर वालों ने देखा कि जरा सी आँख खोली है, तो फिर किसी ने कुछ पानी मुंह में डाला, किसी ने दूध डाला, और थोड़ी देर के बाद जैसे वो जरा बहाल हुए और थोड़ी सी उन्होंने घर वालों से आंखें खोली, जरा सा कुछ घर वालों को देखा और उसके बाद उनके ऊपर फिर वशी किसी कैफियत तारी हो गई। ज़ाहिर है सारों के दिल मुट्ठी में आए हुए थे कि पता नहीं अब क्या होता है, बचते हैं कि नहीं बचते। वो रात ऐसी ही गुजरी। सुबह के वक्त उनकी ज़रा सी आँख लगी, सोए, और जब सुबह उठे तो ऐसे हशाश बशाश थे जैसे कभी बीमार ही नहीं हुए। तो जो मुरीदैन के पास और साहबजादे थे उन्होंने पूछा कि रात को आपने ऐसे कहा था कि मेरी चरपाई का रुख तब्दील कर दो, फिर आप इस तरह थोड़ी देर होश में आए, आपको शदीद पसीना था, फिर आपके ऊपर गशी तारी हो गई, फिर आप सो गए और अभी आप माशाल्लाह ऐसे ठीक है जैसे आप बीमार थे ही नहीं, क्या हुआ? उन्होंने फरमाया कि मैं नींद बेहोशी के आलम में था, तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। तो चूंकि मेरे पाँव दरवाजे की तरफ थे तो इसलिए ये सूए अदब है कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाएं और पाँव हुजूर ने दरवाजे से ही आना है और पाँव दरवाजे की तरफ हो। तो मैंने इसलिए बोला था कि मेरा जो रुख है वो तब्दील कर दो। तो उनसे कहा गया कि फिर आप बेहोशी में अपने तकिए के नीचे हाथ मारते थे, वो क्या कर रहे थे? कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और मुझे अपने से इतना करीब किया कि मेरे आंसुओं से हुजूर का कुर्ता मुबारक भीग गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न कर, अभी तुझसे काम लेना है। कहते हैं जब हुजूर ने इतनी शफ़क़त की तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि काश रसूलुल्लाह मुझे अपना कोई बाल मुबारक अता फरमाए। तो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मेरे दिल में ख्याल आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अपनी रेश मुबारक पर हाथ फेरा तो 2 बाल आपके हाथ में आए और आपने वो बाल मुझे इनायत फरमाया। फिर आप मुझे बशारतें देते हुए तशरीफ ले गए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और मैं फिर गशी में चला गया
تو اس عالم میں بھی مجھے یہ یاد تھا کہ حضور نے مجھے منہ پاک عطا فرمائے ہیں. تو میں نے اس عالم وحشی میں جب مجھے احساس ہوا کہ وہ بال میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو میں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ نعمت جو آپ مجھے دے کے گئے تھے وہ میرے پاس ہے نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے بیٹے، وہ میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے ہیں، وہاں سے لے لینا. تو میں تب عالم بے ہوشی میں تکیے کے نیچے ہاتھ مارتا تھا. ان کے کہنے پر گھر والوں نے جب تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے واقعی 2 منہ پاک موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. شاہ عبد الرحیم پھر صحتیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی راہ میں بہت سی خدمات کی. تو یہ اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو یہ کیسے دیکھی جاتی ہے؟ جب دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو کہ وہ تصویر یار کو عکس کرے، تب دیکھی جا سکتی. جب دل پر میل ہو، غلاظت ہو، دھبے ہوں، داغ ہو، طرح طرح کی گندگیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں، تو سورج نکلا رہے شیشہ تو نہیں چمکتا نا. شیشہ تو تب ہی چمکتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے. تو یہ دل میں یہ حسرت پیدا کریں کہ مرنے سے پہلے ایک بار حضور گھر میں بھی تشریف لائیں. صرف قبر میں نہ دیکھیں ہم حضور کو جا کے، ایک بار جیتے جی دنیا میں بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں نا. دیکھا ہوا ہوگا تو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وہ تو باخدا ہمیں جانتے ہی ہیں، ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو یہ اتنا کوئی محال یا مشکل کام نہیں ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. بھئی ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو مشکل کہہ لیں، لیکن کوشش کریں تو ہر عمر کی خاتون یا مرد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکتے ہیں. یہ نعمت عام ہے مگر اس کو اٹھاتے خاص لوگ ہیں، اور خاص وہ ہوتے ہیں جنہیں اس خاص بات کی سمجھ آ جاتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو جیتے جی اپنے محبوب کا دیدار پاک نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دیدار کی حسرت میں مبتلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں بندہ ساری عمر جس چیز کی حسرت میں رہتا ہے، بالآخر وہ اس کو پا لیتا ہے. کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، عرضی کرتا ہے، کوئی اس فیلڈ کا بندہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی جان نہیں چھوڑتا. آپ کو کیسے ملا، آپ کو کیسے ملا، مجھے بھی بتائیں، کیا کروں، کہاں جاؤں، کدھر ایڈمیشن لوں، کس سے ٹیوشن پڑھوں، کہاں سے گائیڈ لائن دوں، میں نے بھی یہ کرنا ہے. آفٹر آل وہ کر جاتا ہے. تو کہ دنیا کی جا سکتی ہے تو حضور کیوں نہیں؟ صرف کوشش کرنے اور اس راستے پر پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو یہ آگ عطا فرمائے کہ ہم اپنی موت سے پہلے بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ زیبا ہمیں نصیب ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 ماما کو بولو ویڈیو میں آ رہے ہیں. سیدنا محمد، جب تک آپ کبھی مار ہے جانے عالم، آپ کا گرچہ گناہگار ہے جانے عالم، موت سے پہلے سے جلوہ زیبا ہو عطا، موت سے پہلے سے جلوہ زیبا ہو عطا، مدتوں سے
अरमान है जाने आलम, मुद्दतों से यही अरमान है जाने आलम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। आपके सदके हुए ईसा मसीह आए जहाँ, हस्ती पाक हुई तो जहाँ में करनिशां। आस मैंने भी अगर आपसे रखी है तो क्या, आस मैंने भी अगर आपसे रखी है तो क्या, आप ही रहमते आलम हुए जाने आलम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। ज़ाते हक़ कर है समंदर तो किनारा है नबी, रब कहे आपका बंदा कि हमारा है नबी। आपको छोड़ के मैं कैसे खुदा तक जाऊं, आपको छोड़ के मैं कैसे खुदा तक जाऊं। जानो दिल आप पे कुर्बान है जाने आलम, जानो दिल आप पे कुर्बान है जाने आलम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बादशाहों ने फकीरों ने यहीं से पाया, भेजा जिसको भी खुदा ने वो यहीं पे आया। मेरी खुशबख्ती मुझे आपका दरबार मिला, मेरी खुशबख्ती मुझे आपका दरबार मिला। आपकी बात खुदा फरमाता है जाने आलम, आपकी बात खुदा फरमाता है जाने आलम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बाला बेकमाल अशफाअत
خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وعلى الأولاد یہ جو عقائد میں اختلاف ہوتا ہے، ایک اختلاف یا محمد کہنے پر ہے اور اس بات پر ہے کہ حضور کا نام پکارنا چاہیے یا نہیں پکارنا چاہیے، حضور سے مدد مانگ، سمپل حضور سے مدد مانگنی چاہیے کہ حضور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اس جھگڑے کو سمیٹنے کے لیے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے حضور کی موجودگی میں حضور سے مدد مانگی، اور کیا حضور نے ان کی مدد کی، یا حضور نے انہیں کہا کہ 2 نفل پڑھو، میں کیا دے سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں، اور سب دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ تو آپ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں نا، تو جس کے کنویں کا پانی کھارا نکلتا تھا نا، وہ بھی حضور کے پاس ہی آتا تھا۔ یا رسول اللہ کنویں کا پانی کھارا ہو گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت انس نے کھدوایا تھا کنواں، اور کنویں کا پانی میٹھا نہیں نکلا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کنویں کا پانی کھارا ہے، تو حضور کیا کہتے؟ اگر یہ آج کل کے کوئی ملے ہوتے تو یہ کہتے کہ بھئی زمین کے نیچے پانی تو اللہ نے پایا ہے، تو ایسے کی کر سکتے ہیں بھائی، وہاں جو اور کنواں کھدوا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو مختاری عطا فرما رکھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے جا کر کنویں میں کیا کیا؟ لعاب دہن مبارک ڈالا، تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ آج تک بھی وہ کنواں موجود ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، 1500 سال ہو گیا۔ اور آپ جب جاتے ہیں نا، ہم شفا بدر کے مقام پر جب جاتے ہیں تو رستے میں 2 جگہ پر ایک بیر روحا آتا ہے اور ایک بیر شفا ہے، اور یہ جو بیر شفا ہے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے۔ بیر روحا کی شان تو یہ ہے کہ وادی روحا سے 70 انبیاء کرام کا گزر ہوا، اور انہوں نے اس کنویں سے پانی پیا جس سے ہم پیتے ہیں بدر جاتے ہوئے، وہاں سے بھر کے بھی لاتے ہیں بیر روحا کا پانی۔ اور بیر شفا کے متعلق یہ معلومات ملتی ہیں کہ اس کنویں کا پانی بھی سخت کھاری تھا اور بد ذائقہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جاتے ہوئے جب یہاں پڑاؤ کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی میں بھی لعاب دہن ڈالا تھا، اور وہ پانی بھی آج تک میٹھا ہے، وہ کنواں بھی چل رہا ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ، اور یہ صرف کنویں تک محدود نہیں تھا، بلکہ حضرت انس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے نا، بچپن سے جوانی بڑھاپے تک حضور کی خدمت میں رہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے حضرت انس ان کے خادم خاص رہے۔ حضرت انس بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ صبح جب ہوتی تو مدینے کے لونڈی اور غلام اپنے اپنے برتنوں میں پانی لاتے اور وہ حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو وہ اپنے پانی کے برتن حضور کے آگے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان برتنوں میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا کرتے تھے۔ دبا ایسا کیوں کرتے تھے؟ اور مدینے میں رہتا کون تھا؟ سارے صحابہ تھے نا، یا تو وہ انصار تھے یا وہ مہاجر تھے، تو کس کا عمل تھا؟ یہ صحابہ کرام کے گھروں کا۔ حضور پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پانی میں برکت داخل ہو جاتی، شفا داخل ہو جاتی، پتہ نہیں ان کے کس کس مسئلے کو آسانی ملتی ہوگی۔ یہ جو حضرت عتبہ تھے جن کی پیٹھ پر جن کی 4 بیویاں تھیں، اور ان کی ہر بیوی جو ہے وہ 4 بیویاں تھیں، تو آپ کو پتہ ہے بیوی تو ایک بھی سنبھالنی مشکل ہوتی ہے، 4 تھیں، اور چاروں کا مقابلہ ہر وقت لگا رہتا تھا۔ ایک کہتی تھی میں ان کو اپنی طرف کھینچوں، تو دوسری کہتی تھی میں۔ عرب میں کپڑوں سے زیادہ خوشبو استعمال جو ہے وہ اہم سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ خوشبوئیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی تھی۔ تو ایک بیوی صاحبہ کبھی ایک خوشبو لگاتی، کبھی دوسری بیوی لگاتی، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، تو وہ دیکھتی کہ ان میں سے ہر ایک ہی دیکھتی
کہ جب شوہر پاس آتا ہے تو اس کی خوشبو کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جاتی ہے اور شوہر کی خوشبو پھیل جاتی ہے. تو یہ چاروں اس مسئلے پہ اکٹھی ہوئی, شاید ویسے تو کسی بات پہ نہ ہوتی, چاروں نے اکٹھی میٹنگ کی اور کہا کہ اس کو پوچھیں گے کہ یہ کون سی خوشبو لگاتا ہے, ہم اتنی مہنگی مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں اور جب یہ آتا ہے تو ہماری خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کی پھیل جاتی ہے. تو جب وہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا, چاروں بیویاں اکٹھی ہو گئی, وہ بھی ڈر گئے ہوں گے آج پتہ نہیں کیا ہونے لگا. تو وہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا چرگا لگنے لگا, کیا سوال مجھ سے پوچھیں گی. چاروں اکٹھی ہو گئی, انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم ساری الگ الگ نہیں ہو. کہنے لگی آپ سے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا. صحابی رسول نے کہا کیا پوچھتی ہو. انہوں نے کہا یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں. تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا واللہ میں نے تو کبھی کوئی خوشبو استعمال ہی نہیں کی. تو وہ بیویاں مانے ہی نہ, وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم اتنی مہنگی خوشبوئیں لگاتے ہیں. اور خوشبو مہنگی وہ ہوتی ہے جو بہت دیر تک سٹے کرتی ہے. ہماری باڈی کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ آپ اس پہ مہنگے سے مہنگا سپرے کر لیں, ہماری جو سکن ہے نا وہ خوشبو کو ابزارب نہیں کرتی. اور کپڑے بھی ہمارے جو ہے میں خوشبو اڑ جاتی ہے, گھنٹہ رہتی ہے, جو بہت کوئی ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے رہتی ہے, اڑ جاتی ہے خوشبو. انہوں نے کہا ہم اتنی مہنگی مہنگی خوشبوئیں لاتے ہیں, لگاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, آپ آتے ہو تو ہماری خوشبو دب جاتی ہے, آپ کو پھیل جاتی ہے, آج بتاؤ کیا لگاتے ہیں. وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا میں نے کبھی زندگی میں کوئی خوشبو نہیں لگائی. میری پیٹھ پہ نکل آئے تھے پھوڑے اور پھنسیاں, بڑا تنگ ہوتا تھا, میں پیٹھ ننگی کر کے پھرتا تھا, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے. تو میں ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ یا رسول اللہ اس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں, پوری پیٹھ پھوڑوں سے بھری ہوں. کہتے ہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر اپنا فرمایا, میری پیٹھ پر اپنا لعاب دہن مبارک تھوکا اور اپنی ہتھیلی سے اس کو مل دیا. فرماتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, نہ تو کبھی دوبارہ پھوڑے پھنسیاں نکلی اور نہ ہی خوشبو جاتی ہے. بظاہر سالوں گزر گئے, نہاتے ہوں گے, دھوتے ہوں گے, کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے, مگر فرماتے ہیں بس اس کے سوا کبھی زندگی میں کوئی خوشبو نہیں لگائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک پیٹھ پر ڈالا تھا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو مل دیا تھا. اب یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا اگر حضور کی زندگی میں جائز ہے تو حضور کے جاننے کے بعد ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جو چیز حرام ہوتی ہے وہ ایک زمانے میں بھی حرام ہوتی ہے, دوسرے زمانے میں بھی حرام ہوتی ہے. اگر یہ بات ہے کہ مدد صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے تو یہی سبق دینے کے لیے تو حضور آئے تھے. کیوں تشریف لائے تھے؟ لا الہ الا اللہ ہی کا سبق دینے آئے تھے نا, یہی بتانے آئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. پھر جب صحابہ آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہڈی ٹوٹ گئی, یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی, یا رسول اللہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئی, یا رسول اللہ سردی لگ رہی ہے, یا رسول اللہ پانی کڑوا نکل آیا, یا رسول اللہ پانی بہت تھوڑا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کیا یہ کہتے تھے جاؤ 2 نفل پڑھو اور جا کے اللہ سے مانگو, میں کیا دے سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سائل جب آتا جو مانگتا حضور عطا فرماتے. تو یہ سنت صحابہ ہے رسول اللہ سے مدد مانگنا. اور وہ بڑا بدبخت ہے جو یہ سمجھے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے, وفات پا گئے, تو اب ان کا فیض بند ہو گیا. اگر ان کا فیض بند ہونا ہوتا تو سب سے پہلے کلمے میں سے نکلتا. جب قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جا رہا ہے تو نبی کا فیض تو قیامت تک جاری ہے. ہاں ملے گا ان کو جو اس پر اعتبار کریں گے کہ نبی کا فیض جاری ہے. دیکھو نا, اب اگر آپ سخت پیاسے ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ وہ ذرا سے اوپر جاؤ وہاں چشمہ پانی کا ہے, کوئی دوسرا آپ کو آ کے بتائے نہیں وہ تو سوکھ گیا, اگر چشمے تک پہنچو گے تو پانی پیو گے نا. اگر کسی کے بتانے پہ بیٹھ گئے کہ سوکھ گیا تو پیاس سے ہی مر جاؤ گے, بھلے چشمہ اوپر دریا ہی بنا رہا ہو. یہ اپنے یقین, اپنے اعتبار اور اپنے عقیدے کی بات ہے. تو اس بات کو یاد رکھنا کہ حضور کا فیض قیامت تک جانا ہے, کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد نبی کوئی اور ہے نہیں. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب رسول ہیں تو فیض بھی جاری و ساری ہے. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ دل سے جو کوئی حضور کو کسی مشکل میں پکارتا ہے تو خدا کی قسم منٹ نہیں لگتا اور مشکل آسانی کی طرف نکل جاتی ہے. ستارے میرے گھر کو جگمگائے
کبھی سرکار جو مہمان آئے ستارے میرے گھر کو جگمگائے کبھی سرکار جو مہمان آئے میں دستک سن کے پوچھوں کون آئے محمد نام وہ اپنا بتائے میں دستک سن کے پوچھوں کون آئے محمد نام وہ اپنا بتائے ستارے میرے گھر کو جگمگائے کبھی سرکار جو مہمان آئے ہزاروں سال اس لمحے میں بیتے مبارک ماں کو اندر بڑھائے ہزاروں سال اس لمحے میں بیتے مبارک ماں کو اندر بڑھائے میں دستک سن کے پوچھوں کون ماہر محمد نام وہ اپنا بتائے میرے گھر میں نہیں کچھ شان لائق پریشان ہو کیا رستے میں بچھائے میرے گھر میں نہیں کچھ شان لائق پریشان ہو کیا رستے میں بچھائے کھلا ہے آج جن پہ سب کے دل کا وہ میرا حال دیکھے مسکرائے کھلا ہے آج جن پہ سب کے دل کا وہ میرا حال دیکھے مسکرائے کوئی زحمت نہ کرنا میری بیٹی بڑی شفقت سے مجھ کو وہ بتائے کوئی زحمت نہ کرنا میری بیٹی بڑی شفقت سے مجھ کو وہ بتائے تمہاری عرضیاں پہنچی تو سوچا چلو پھر آج تم سے ملتے جائیں تمہاری عرضیاں پہنچی تو سوچا چلو پھر آج تم سے ملتے جائیں خدا ہے حال جن پہ سب کے دل کا وہ میرا حال دیکھے مسکرائے جب جب آپ کا نام لیا کرم نے بڑھ کر تھام لیا جب جب آپ کا نام لیا کرم نے بڑھ کر تھام لیا صدقہ
का है, हमसे भी कुछ काम लिया, सबका आप की रहमत का है, हमसे भी कुछ काम लिया, प्यास नहीं है, चश्मे करम से जाम लिया, प्यास नहीं जब चश्मे करम से जाम लिया, सभी हुजूर सा कौन है कि हम जैसों से भी सलाम लिया, जब आप का नाम लिया, करम ने बढ़कर थाम लिया, खुला है हाथ जिन पे सबके दिल का, वो मेरा हाल देखे मुस्कुराए, हजारों साल उस लम्हे में बीते, मुबारक पाँव को अंदर बढ़ाए, सितारे मेरे घर को जगमगाए, कभी सरकार जो मेहमान आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना चल दो तीसरी कौन सी? वो आपने जो लिखी थी जब जब उनका नाम लिया, उसको कौन डाला था? सेकंड चेंज हो गया जहाँ मुकब्बत ले लें उनकी कड़ी शरीफ वालों की ले लें, वो थोड़ी निकली है, वो और देनी है ना। ये जो मीरपुर साइड पर एक दरबार शरीफ है, मंगला वाली साइड पर है ये, गालिबन मंगला डैम वाली साइड पर। कौन सा दरबार है? मियां मोहम्मद बख्श साहब का मज़ार है, खड़ी शरीफ वालों, खड़ी शरीफ बोलते हैं उस जगह को। 2 मज़ार पाक है वहाँ, एक तो डब्लू वाली सरकार अलैहिर्रहमा का मज़ार पाक है, और एक जो है वो मियां मोहम्मद बख्श साहब है। और मियां मोहम्मद बख्श साहब को हम इसलिए जानते हैं कि मियां मोहम्मद बख्श जो हैं वो बड़े खूबसूरत पंजाबी के शायर हैं, और बहुत खूबसूरत बातें जो हैं वो उन्होंने शायरी में लिखी हैं, और सीधे साधे उनके लफ्ज़ हैं, कोई बहुत मुश्किल शायरी उन्होंने नहीं की हुई, लेकिन है बड़ी। फरमाते हैं कि करते अंगूर चढ़ाया और खोशा जख्माया, इसका कुछ पहले भी है, पता नहीं। नीचे दी यारी को लो फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ये कितनी सादी बात है और कितनी बामानी है।
जबरदस्त भाई। मैं क्योंकि खुद भी लिखती हूँ तो चले मुझे तो चले फील हो तो मेरा फील्ड है ना, लेकिन कोई ना भी लिखता हो फिर भी उसको उनकी शायरी समझ आती है, बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। मैं पहली बार जब मीरपुर जा रही थी ना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मियां मोहम्मद बख्श साहब का मजार है, मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, बस हमने नाम सुना था कि खड़ी शरीफ वाले पीर साहब हैं तो इधर जाना है। हम मीरपुर में हमारा मिलाद था, हम वहाँ गए हुए थे, तो मिलाद से जब हमें पता चला कि यहाँ एक मजार शरीफ भी है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में जाएं जहाँ किसी अल्लाह के वली का मजार पाक हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम सलाम के लिए उधर हाजिर हों। तो हम लोग सलाम के लिए उधर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी में ऐसे मेरी जरा सी आंख लगी तो हल्की सी, तो मैंने देखा कि कोई कमरा है जिसकी दीवारें ये जहाँ हम अमूमन ये बटन लगाते हैं ना इस लेवल तक उस कमरे के अंदर मोती थे और उसमें पानी नहीं था, सिर्फ वो मोती थे, बट वो मोती ऐसे मूव करते थे जैसे वेव्स होती हैं, यानी यूं वो ऊपर नीचे ऐसे हो रहे थे जैसे पानी के साथ होते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई उसको देख के, गाड़ी चल रही थी और आपको पता ही जो गए हुए हैं कि वहाँ वो पुल जो है वो अंग्रेजों के जमाने के हैं और खतरनाक है अच्छे खासे, गाड़ी उस पर चलती है तो बंदे को खासा डर लगता है, एक तरफ इतना गहरा पानी होता है और वो टूटे फूटे से कुछ पुल है। गाड़ी पर से दूसरी झटका लगा, मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुली तो वो मोती मेरी आंखों के आगे से जाते नहीं थे, वो इस कदर खूबसूरत थे, वो इतना शानदार मूव कर रहे थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या देखा। जब हम उस मज़ार पाक पर पहुंचे और हम हज़रत दमनीवाल सरकार रहमा की बारगाह में हमने सलाम किया, उधर सलाम पेश किया, जब दूसरे मज़ार पाक पर गए और वहां मैंने तख्ती लगी देखी कि ये मियां मोहम्मद बख्श साहब का मज़ार है, तो मुझे अपने ख्वाब की समझ आई। वो जो खूबसूरत उनके अशार हैं वो मोतियों ही जैसे, इतने चमकदार, इतने रोशन। कितना अर्सा गुजर गया मियां मोहम्मद बख्श साहब को भी पर्दा फरमाए हुए, लेकिन पंजाबी पढ़ने वाले, पंजाबी सुनने वाले, जैसे अब इन्होंने जो है एकदम उठा लिया उनका शेर, तो इस तरह जो जरा सा भी इधर इंटरेस्टेड होता है, उनका इतना आसान और इतना सादा कलाम है कि बंदा सुनता जाता है तो उसे तो जुबानी याद हो जाता है, वो दिल के ऊपर असर करता है। और अल्लाह ताला ने जो आंखों को दिखाया तो मुझे यकीन आया कि इनका कलाम मकबूल होगा, और जो चीज मकबूल होती है वही फैलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने हमें ऐसे वली अता फरमाए हैं जिन्होंने हर तरीके से, किसी ने अपनी इबादत से, किसी ने रियाजत से, किसी ने मुजाहिदात से और किसी ने शायरी से भी लोगों को जो है हिदायत वाले रास्ते दिखाए, समझाए। बहुत सारी बातें ऐसी, ये इंसान की फितरत है कि सीधी नसब की बात उस पर असर करे ना करे, नज़म की जरूर करती है। तो उन्होंने वही रास्ता जो है पकड़ा और फिर उस पर चले। और ये मनकबत फिर मैंने उनकी जो लिखी तो इसमें इस बात का जिक्र, दो तीन बातें मुझे जो समझ आती थी। एक तो ये कि उनका कलाम बिल्कुल रेशम की गुच्छियों की तरह है कि आप उनको जितना, उनके साथ आप जितना मर्जी टाइम गुजारे आपका दिल नहीं उठता था। दूसरी बात यह कि उनकी बातें मोतियों जैसी हैं, और अगर दुनिया वालों के लिए मोतियों जैसी है तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में भी उनका कोई खास मर्तबा अपनी शायरी की वजह से होगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मज़ार पाक है। शायद तो कितने पैदा होते हैं मर जाते हैं, लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब ऐसे हैं जो अपनी शायरी की वजह से जिंदा है। ये मनकबत फिर हमने खड़ी शरीफ वालों की शान में लिखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस चाकरी की तौफीक अता फरमाई कि हम लफ्ज लिखें तो कोई लफ्ज उसमें से मियां साहब के लिए भी हो, अगरचे उनकी शानों को नहीं पहुंचता, लेकिन मेरे लिए एजाज की बात है कि मैंने खड़ी शरीफ वालों की मनकबत लिखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। दरबार बड़े सब दिया शाना उज्जियाने, खड़ी शरीफ वाला मनिया गल्ला मोतिया लालो सुज्जियाने, खड़ी शरीफ वाला मनिया गल्ला मोतिया लालो सुज्जियाने, बेके दरबार बड़े सब दिया शाना उज्जियाने, खड़ी शरीफ वाला दिया गल्ला मोतिया लालो सुज्जियाने, खड़ी शरीफ वाला दिया गल्ला मोतिया लालो सुज्जियाने, सुन सुन लो की हैरत करने, सुन सुन लो की हैरत करने, की में
भरदा जो रेशम दिया गुच्छियां ने सुनते रहो ते जी नहीं भरदा सुनते रहो ते जी नहीं भरदा जो रेशम दिया गुच्छियां ने खड़ी शरीफ वाला दिया गल्ला मोतिया नालो सुचियां ने खड़ी शरीफ वाला दिया गल्ला मोतिया नालो सुचियां ने सीधे सादे लफ्ज़ां दे विच सीधे सादे लफ्ज़ां दे विच तीखियां गल्लां कीतियां ने मियां मोहम्मद बख्शा कैथों एहो जही रमज़ां सिखियां ने मियां मोहम्मद बख्शा कैथों एहो जही रमज़ां सिखियां ने बेटे ने दरबार बड़े थे बेटे ने दरबार बड़े थे संगतियां शाना उच्चियां ने खड़ी शरीफ वाला दिया गल्ला मोतिया नालो सुचियां ने खड़ी शरीफ वाला दिया गल्ला मोतिया नालो सुचियां ने। जी दुआ के लिए दे ले आइएगा।